السلام على الحسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون، ثم الصلاة والسلام ورحمة والإكرام على النبي المدني الهاشمي القرشي المنتدبين الرسول المصدق والمصطفى الأمجد، اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إني أسألك في كتاب المبين والفرقان الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوانا من الله أكبر وواجبا صلوات. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو آسمان سے بارش کراتا ہے اور زمین سے رزق اگاتا ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جو آسمان، زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا پالنے والا ہے اور سب کا مالک ہے. میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے جو لوگ یہ فاصلہ بنائے بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں اور یہ فاصلے ہمارے درمیان اچھے نہیں لگتے. نوجوان اس قوم کا سہارا ہے، لہٰذا وہ دیواروں کا سہارا نہ لے. نہ جانے پھر قوم کا کیا ہوگا اگر آپ خود سہارے پر پڑ گئے. اور قریب آئیے اس لیے کہ کسی شاعر نے بھی کیا کہا ہے کہ قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو. قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو ہم کو، یہ دوریاں تو غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں. بولے دیکھیے مجلس کے وقت مجھے اور میرے وجود کی طرف دھیان نہ دیجیے گا، اس لیے کہ میرے مولا نے کہا ہے یہ نہ دیکھو بول کون رہا ہے بلکہ یہ دیکھو بول کیا رہا ہے. تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے توریت، زبور، انجیل کے بعد قرآن جیسی پاک و پاکیزہ کتاب اس دنیا میں نازل کری. وہ کتاب جسے اللہ کبھی تبیان کہتا ہے، کبھی ہدایت کہتا ہے، کبھی بشارت کہتا ہے، کبھی نور کہتا ہے، کبھی علم کہتا ہے، کبھی حکمت کہتا ہے، کبھی حق کہتا ہے، کبھی فرقان کہتا ہے. اس مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ورضوانا من اللہ اکبر. اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے. اب ہر بندے کو جو خود کو مسلمان کہتا بھی ہے، مسلمان مانتا بھی ہے اور جناب خود کو مسلمان سمجھتا بھی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے اس کا اللہ اس سے کب راضی ہے. امین صاحب یہ دیکھے کہ اس کا اللہ اس سے کب ناراض ہے، کب خوش ہوتا ہے، کب راضی ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے. اس لیے کہ تاریخ یہ کہتی ہے مسجد نبوی میں نبی نے منبر پر بیٹھ کر اپنے اصحاب سے سوال کیا مجھے بتاؤ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے. ایک صحابی کھڑا ہوا، یا نبی اللہ نماز بیٹھ جاؤ، یا نبی اللہ زکات بیٹھ جاؤ، یا نبی اللہ حج بیٹھ جاؤ، یا نبی اللہ خمس بیٹھ جاؤ. کہا یا نبی اللہ یہ سب ایمان کی مضبوط رسی نہیں ہے. کہا نہیں. پھر ایمان کی مضبوط رسی کیا ہے؟ کہا سنو ایمان کی سب سے مضبوط رسی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دوست کو دوست رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دشمن کو دشمن رکھے. لیکن جناب بات تو پھر وہی آ گئی، معلوم کیسے چلے گا اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، معلوم کیسے چلے گا. پھر سنیے نبی مسجد میں تشریف فرما ہے، اصحاب ساتھ میں موجود ہے، اصحاب کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرف، نبی کا چہرہ اصحاب کے چہرے کی طرف. یا اچانک سے تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دروازہ کھلا، مسجد کے سامنے کا ایک دروازہ کھلا، اس میں سے ایک بیوی باہر آئی، سر سے لے کر پیر تک وہ بیوی پردے میں تھی، ہاتھ میں دونوں شہزادوں کے ہاتھ تھے. بیوی اپنے پاپا کے قریب آئی. تاریخ یہ کہتی
شروع کیا، اصحاب نے اپنی نگاہوں کو موڑنا شروع کیا. نبی کی پاکیزہ بیٹی نبی کے پاس آئی، نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. میں جانے آپ کیا سنیں، نبی اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. صحابیوں نے دیکھا کہ زہرا نے چاہا ایک مصلی بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھا جائے. ابھی ارادہ کیا تھا، نبی نے اپنے دوست کی آواز کو اتارا، مصلی پر بچھایا اور کہا زہرا تم اتنی پاک ہو کہ ضروری ہے پہلے یہ مصلی اور اس پر میری رضا ہو، پہلے یہ مصلی اس کے بعد میری رضا ہو. شہزادی بیٹھی کچھ دیر بعد ہوئی. اب شہزادی نے چاہا کہ گھر کی طرف رخ کیا جائے. شہزادی کھڑی ہوئی، باپ اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گئے. اب جب جا رہی ہیں تو ادب کے لیے کھڑے ہو گئے. جب بیوی چلی گئی اصحاب نے نبی کو گھیر لیا. یا نبی اللہ ہم نے دیکھا زہرا آئی، آپ کھڑے ہو گئے. زہرا جانے لگی، آپ پھر کھڑے ہو گئے. یا نبی اللہ بیٹی کا اتنا احترام کیوں، زہرا کا اتنا ادب کیوں، بیٹی کا اتنا احترام کیوں. یا نبی اللہ آنے پر کھڑے ہو گئے، جاتے وقت کھڑے ہو گئے. اتنا احترام کیوں، اتنا احترام کیوں. نبی نے مسکرا کر کہا ہے میرے پیارے صاحب کہ تم نے اسی مسجد کے ممبر سے میری زبان سے یہ نہیں سنا کہ جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا راضی اس سے اللہ راضی، جس سے زہرا ناراض اس سے اللہ ناراض. جناب پھر سنیے گا، نبی کی حدیث ہے، نبی نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جناب جب ترجمہ کیا گیا تو کیا ترجمہ کر دیا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جانتے ہیں جگر کو عربی میں قلب کہتے ہیں. لفظ قلب کہیں حدیث میں موجود ہی نہیں ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، قلب موجود نہیں. یعنی نبی خدا نے اس حدیث میں بہت کچھ بتانے کی کوشش کری. کیا کہا؟ نبی خدا نے کہا کہ دنیا والوں جان لو اگر میں رسول ہوں تو فاطمہ میری رسالت کا حصہ ہے، اگر میں نبی ہوں تو فاطمہ میری نبوت کا حصہ ہے، اگر میں علم ہوں، میں شہر علم ہوں تو فاطمہ میرے علم کا حصہ ہے، میں رحمت ہوں فاطمہ میرے رحمت کا حصہ ہے، میں شفا ہوں فاطمہ میری شفاعت کا حصہ ہے. نبی خدا نے کہا دنیا والوں جان لو جس نے زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے میرے اللہ کو ناراض کیا. جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے مجھے راضی کیا اس نے میرے اللہ کو راضی کیا. جناب جس نے فاطمہ کو ناراض کیا گویا اس نے اللہ کو ناراض کیا. جو اللہ کو ناراض کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. جو اللہ کو ناراض کرے، پھر سنیے گا، جو اللہ کو ناراض کرے وہ شیطان ہو سکتا ہے مگر مسلمان نہیں ہو سکتا. تو جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیے گا کہ جو زہرا کو ناراض کرے وہ لعنت اللہ ہو سکتا ہے مگر رضی اللہ نہیں ہو سکتا. جس نے زہرا کو ناراض کیا لعنت اللہ ہو سکتا ہے مگر رضی اللہ نہیں ہو سکتا. جناب بی بی زہرا کی عظمت اس بات سے لگائیے گا. بی بی زہرا کون ہے؟ نبی کریم ہے. نبی نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں، ابھی نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے، ایک صحابی آگے بڑھا، مصافحہ کیا نبی سے، اور پھر کہا یا نبی اللہ آپ معراج پر گئے تھے، کیا آپ معراج پر نہیں جاتے؟ پہلے گئے تھے اب نہیں جاتے؟ کہ تجھ سے کس نے کہا؟ میں معراج پر گیا تھا اور اب نہیں جاتا. یا نبی اللہ میں نے تو کبھی آپ کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا. نبی نے مسکرا کر کہا میرے صحابی تو نے پہلے کب دیکھا تھا جو تو اب دیکھے گا، تو نے پہلے کب دیکھا تھا جو تو اب دیکھے گا. یا نبی اللہ معراج پر جانا چاہتے ہیں؟ کہ ہر نماز کے بعد جاتا ہوں، ہر نماز کے بعد معراج پر جاتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تو نے پہلے کب دیکھا تھا جو تو اب دیکھے گا؟ نماز پڑھی ہے بھی، معراج کرنے جا رہا ہوں، کیا ساتھ چلے گا؟
یا نبی اللہ کون نہیں چاہتا معراج کرنے وہ جائے؟ کون نہیں چاہتا وہ اللہ کا دیدار کرے؟ اب میرے ساتھ چل، تجھے میں معراج کراتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر نبی نے اپنے صحابی کا ہاتھ پکڑا، مسجد سے باہر آئے۔ نبی آگے آگے چل رہے تھے، صحابی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ نبی آگے آگے تھے، صحابی پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ صحابی اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ ابھی براق آئے گا، میں اس پر سوار ہو جاؤں گا، پھر پہلا آسمان آئے گا، پھر دوسرا آسمان آئے گا، پھر تیسرا آئے گا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آئے گا۔ میں وہاں جاؤں گا جہاں جبرائیل کو جانے کی اجازت نہیں تھی، نبی ساتھ ہوئیں گے، میں اللہ کا دیدار کروں گا۔ صحابی اپنے ذہن کے اندر آسمان پہ آسمان بدل رہا تھا، صحابی ذہن میں آسمان پہ آسمان بدل رہا تھا، یا نبی مدینے کے اندر گلیاں بدل رہے تھے، صحابی آسمان بدل رہا تھا، نبی مدینے میں گلیاں بدل رہے تھے، نبی گلیاں بدلتے 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 اپنے صحابی کو اس گھر پر لے کر آئے، اس گھر پر لے کر آئے جو نبی کی بیٹی کا گھر تھا۔ اور زہرا کے در بلانے کے بعد نبی خدا نے کہا، لے میرے پیارے صحابی معراج کر لے، میرے پیارے صحابی معراج کر لے۔ یا نبی اللہ زہرا کا در ہے، معراج کیسے ہو سکتی ہے؟ یا نبی اللہ زہرا کا در معراج ممکن کیسے ہے؟ معراج تو وہاں ہوتی ہے۔ نبی نے مسکرا کے کہا، میرے پیارے صحابی، جب تک فاطمہ وہاں تھی، جب تک فاطمہ وہاں تھی، میری معراج وہاں ہوتی تھی، جب سے فاطمہ یہاں آئی ہے، میری معراج یہاں ہوتی ہے۔ جب سے فاطمہ یہاں آئی ہے، میری معراج یہاں ہے۔ اچھا، نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ میرا جز ہے۔ کب سے ہے؟ کہا جب سے میں ہوں۔ میں نے مسلمانوں سے پوچھا، ذرا مجھے بتاؤ نبی خدا کب سے نبی ہے؟ مسلمانوں نے کہا کہ پیدا ہوئے 40 سال کے بعد نبی کو معلوم چلا کہ آپ رسول ہیں۔ میں نے کہا جاؤ جھوٹے، تمہاری بات پر مجھے یقین نہیں، تمہاری منطق پر مجھے یقین نہیں۔ یا نبی اللہ آپ مجھے بتائیے کب سے آپ نبی ہیں؟ کہا سنو، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں 40 سال نبی نہیں ہوں۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی آدم نہیں تھے، فاطمہ تھی۔ آدم نہیں تھے، فاطمہ موجود تھی۔ یہی وجہ ہے جناب آدم کی جب خلقت ہوئی، جناب آدم نے چاہا کہ جنت کی سیر کی جائے۔ جناب آدم چلے جنت کی سیر کے لیے، ایک مقام پر پہنچے، یاقوت کا تخت تھا، اس پر ایک بیوی بیٹھی ہوئی تھی جس کے سر پہ ایک نورانی تاج تھا، گلے میں ایک نورانی ہار تھا، کانوں میں 2 نورانی گوشوارے تھے۔ جناب آدم نے جب اس بیوی کو دیکھا تو دیکھ کر کہا، پروردگار، میرے مالک، میرے خالق، مجھے بتا یہ کون ہے؟ پروردگار مجھے بتا یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا، آدم خبردار، اگر یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ آدم خبردار، یہ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے۔ پروردگار کون ہے؟ کہا آدم، یہ کوئی اور نہیں بلکہ فاطمہ ہے۔ اس کے سر پہ جو تاج ہے وہ اس کے بابا محمد ہے، گلے میں جو ہار ہے وہ اس کے شوہر علی ہے، کانوں میں جو گوشوارے ہیں وہ اس کے بیٹے حسنین ہے۔ ذرا دیکھیے گا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جناب آدم کے سامنے تعارف ہو رہا ہے، کس کا؟ پنجتن کا۔ کس کا؟ پنجتن کا۔ میں نے کہا پروردگار، عرش کا منظر ہے، بی بی زہرا کے ذریعے، بی بی زہرا کے ذریعے پنجتن کا تعارف ہو رہا ہے۔ پروردگار، عرش کا منظر کیا کبھی فرش کو دہرایا جائے گا؟ پروردگار، عرش کا منظر ہے، بی بی زہرا کے ذریعے پنجتن کا تعارف ہو رہا ہے۔ عرش کا منظر کبھی فرش میں آئے گا؟ کہا ہے مجھے ضرور آئے گا۔ میں نے کہا پروردگار کب؟ کہا سنو، جب چادر تطہیر ہوگی اس میں محمد آئیں گے، اس میں علی آئیں گے، اس میں حسنین آئیں گے، اس میں فاطمہ آئے گی۔ اب جبرائیل مجھ سے پوچھے گا، یا ربی ومن تحت القصہ، تو میں اللہ پکار کے کہوں گا کہ جبرائیل جان لو، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبلوہا، ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبلوہا۔ جناب دیکھیے نہ جائے
جانے کیوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کچھ مجمع پھر بھی خاموش بیٹھا ہے. یہ میں اپنے والوں کا ذکر کر رہا ہوں، کیا وہ آپ کے اپنے نہیں ہیں؟ جناب کیا میں اپنے ہی مولا کا ذکر کر رہا ہوں؟ بی بی زہرا کو صرف میں ہی مانتا ہوں، آپ کا عقیدہ نہیں ہے. ذرا عقیدے سے عقیدہ ملائیے گا اور گردن کے ساتھ اپنے سر کے ساتھ اپنے ہاتھ کو بھی اٹھائیے گا اور اپنے زبان کو زحمت دے کر ذرا ذکر علی پر بلائیے گا. اس لیے کہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ ذکر علی پر ذکر اہل بیت پر نہ بولا کرو، اس لیے کہ اہل بیت کے ذکر پر بول کر کیا فائدہ ہوگا؟ جب آپ سے کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو سر اٹھانے والے جواب دیجیے گا کہ اہل بیت کی محبت ہر کسی کے نصیب میں نہیں تھی. اس لیے کہ ذکر میں بولے گا وہ جس کے دل میں محبت ہو. اور جناب محبت کی یہ شرط ہے کہ ماں نیک ہو باپ نیک ہو. شرط ہے کیا؟ ماں نیک ہو باپ نیک ہو. نعرہ لگا ہے تو پھر سنیے گا. یہ نعرہ جب لگے گا تو بلند آواز سے جواب دیجیے گا. مشہور زمانے دنیا ہے اس لیے کہ یہ نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ ہم شیعوں کی ذوالفقار ہے. جناب ایک ذوالفقار علی پہ ہے، ایک ذوالفقار ہم شیعوں پہ ہے. مولا علی پہ جو ذوالفقار ہے وہ نعرہ کو آسمان سے نازل ہونے والی ذوالفقار ہے. ہم شیعوں پہ جو ذوالفقار ہے وہ نعرہ حیدری کی ذوالفقار ہے. جناب بی بی فاطمہ زہرا کون؟ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ فاطمہ، اس کے بابا، اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. میں کہوں گا پروردگار یہ منظر عرش کا ہے، فرش پر بھی دہرایا گیا. لیکن میرے مالک جب یہ چادر تطہیر کے نیچے دہرایا گیا تو چادر تطہیر میں فقط بی بی فاطمہ زہرا تو نہیں بیٹھی تھی، اور بھی لوگ موجود تھے، پنجتن سب موجود تھے الحمدللہ. لیکن میرے مالک یہ تعارف صرف بی بی فاطمہ کے ذریعے کیوں کرایا ہے؟ میرے مالک اگر تعارف کرانا تھا اپنے حبیب کے ذریعے کراتا. پنجتن میں اور بھی موجود تھے، حسنین کے ذریعے کراتا، مولا علی کے ذریعے کراتا، اور کرانا تھا تو اپنے حبیب کے ذریعے کراتا. اس لیے کہ یہ نور اول ہے، خلق اول ہے، حسن اول ہے، ذریت رحیم ہے، مولا کل ہے، واللیل کی زلف والے ہے، تیرا آخری رسول ہے. محمد کے ذریعے تعارف کراتا، اپنے رسول کے ذریعے تعارف کراتا. کہا نعرے بھیری نہیں، محمد کے ذریعے تعارف نہیں کراؤں گا. میں نے کہا پروردگار کیوں؟ اس لیے کہ جب پنجتن چادر تطہیر کے نیچے آئیں گے میں اللہ آیت نازل کروں گا. انما یرید اللہ لیذهب الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا. میں اللہ آیت نازل کروں گا. اب اگر میں یہ آیت نازل کرتا تو ہر بندہ کھڑے ہو کر کہتا کہ میں محمد کا سسر ہوں، میں محمد کی بیوی ہوں. ہر کوئی اٹھ کر کہتا کہ یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے، ہم اہل بیت ہیں، ہم اہل بیت ہیں. اللہ نے کہا نہیں، میں انما کی آیت نازل کروں گا، تعارف فاطمہ کے ذریعے کراؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اہل بیت محمد کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت فاطمہ کے رشتہ دار. اہل بیت جو ہے مولا علی کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت محمد کے رشتہ دار کو نہیں کہتے، اہل بیت کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے رشتہ دار کو. آواز بلند سلوات دیجیے گا. جناب اب معاملہ یہ ہے کہ دیکھو بی بی زہرا کے جو ہے سامنے کسی کو بھی اٹھا کے لینا کہہ دیتے ہیں کہ بی بی زہرا کون تھی؟ صدیقہ. اور فلاں بی بی تو صدیقہ تھی، یہ بھی صدیقہ وہ بھی صدیقہ، دونوں برابر برابر، صدیقہ برابر برابر. میں نے کہا بہت اچھے، تم وہ ہو جنہیں صدیق اور صدیقہ کی ڈیفینیشن ہی معلوم نہیں ہے. تم وہ ہو جنہیں
معلوم نہیں کہ صدیق کسے کہتے ہیں اور صدیقہ کسے کہتے ہیں. اگر معلوم ہوتا تو کبھی بی بی زہرا کے مقابلے نہ کہتے کہ فلاں بھی صدیق تھے اور فلاں بھی صدیقہ تھی. کیوں؟ اس لیے آپ کے طور صدیق اور صدیقہ اسے کہتے ہیں جو سچ بولے. سچ بولنے والے کو صدیق اور صدیقہ کہتے ہیں. جناب اگر ایسا ہے تو مباہلہ ہوا تھا. سچوں کی دعوت تھی. جو صدیق اور صدیقہ تھے مباہلے میں کہاں تھے؟ ایسا نہیں ہے کہ صدیق اور صدیقہ صرف سچ بولنے والے کو کہتے ہیں. نہیں، مباہلے میں گئے تو نہیں کہتے ہیں. اور جناب مباہلے سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ مباہلے میں کسی ایسے ویسے صدیق یا صدیقہ کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایسے سچوں کی ضرورت تھی. صدیق کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایسے سچے کی ضرورت تھی جو کچھ کہے تو وہی سچ ہو جائے. جو کچھ کہے تو وہی سچ ہو جائے. کیسے؟ جیسے میرے مولا علی نے کہا تھا ایک بندے سے، اگر میں چاہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے. ابھی علی نے کہا تھا دیوار سونے کی ہونے لگی. مولا نے مسکرا کے کہا ارے رک جا رک جا، میں علی مثال دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا. میں علی مثال دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا. اچھا بات بی بی فاطمہ زہرا کی مولا علی کا ذکر آیا تو سنیے گا. بی بی زہرا نے بھی ایک دن کہا تھا، صرف کہا تھا جو سچ ہو گیا. کیا؟ ایک دن دو ننھے شہزادوں نے اپنی ماں سے پوچھا اماں ہمارا عید کا لباس. بی بی نے کہا بچوں سو جاؤ، کل درزی لباس لے کر آئے گا. دیکھیے جب خطیب مجلس پڑھے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کے چہرے کی طرف دیکھے. اس لیے کہ جب تک آپ میرے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے میری بات آپ تک نہیں پہنچے گی، اور جب تک بات آپ کی تک نہیں پہنچے گی تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بولنے والا کیا بول رہا ہے. آپ اٹھ کر چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ کچھ پڑھائی نہیں. صاحب آواز بلند سے بات پڑے گا. بی بی نے بھی کہا ایک دن بچوں سو جاؤ، کل درزی کپڑے لے کر آئے گا. بی بی نے کسی سے کہا نہیں تھا، کسی کو حکم نہیں دیا تھا، صرف کہا تھا سچ ہو گیا. اچھا چادر تطہیر میں سچے تھے، ان میں سے ایک مولا حسن بھی تھے جنہوں نے کچھ کہا تو سچ ہو گیا. کہا سچ ہو گیا. کون؟ کب؟ کیسے؟ میرے مولا حسن یوں ہی ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے میں حسن علی کا بیٹا، اگر میں چاہوں رات کو دن کر دوں، دن کو رات کر دوں، عرب کو عجم کر دوں، عجم کو عرب کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. میں حسن علی کا بیٹا اگر میں چاہوں مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. ابھی امام نے یہ جملہ کہا ہی تھا، یہ ایک بندہ کھڑا ہوا، اے حسن علی کے بیٹے کیسے ممکن ہے کہ تم مرد کو عورت کر دو، عورت کو مرد کر دو. امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا ارے خاموش خاموش، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو عورت ہو کر مردوں میں چلی آئی. شرم نہیں آئی تو عورت ہو کر مردوں میں چلی آئی. اچھا یہ کانسیپٹ جو ہے نا کہ مرد کو عورت بنا دینے والا، یہ فقط امام حسن کے دور میں نہیں ہوا ہے، یہ مولا علی کے دور میں بھی ہوا ہے. کیسے؟ میرے مولا علی ایک دن ممبر پر بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میرا بھائی محمد معراج پر گیا. جب معراج پر گئے اور واپس آئے تب کنڈی ہل گئی تھی جناب، بستر گرم تھا اور پانی بہ رہا تھا. ایک بندہ کھڑا ہوا، یعنی اتنے کم وقت میں نبی خدا معراج سے ہو کر بھی آ گئے، معراج کر بھی آ گئے. کہا یعنی بات حسن نہیں ہوتی، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی اتنے کم وقت میں معراج کر کے آ جائے، ممکن ہی نہیں ہے. یہ کہتا بارگاہ علی سے چلا، اپنے گھر پہنچا. جب گھر پہنچا تو دروازے کو کھولا، کیا دیکھا؟ بیوی جو ہے آٹا گوندھ رہی تھی. کیا کر رہی تھی جناب؟ تھوڑا بولیے گا، جو سو رہے ہیں انہیں نیند اڑ جائے گی. کیا کر رہی تھی؟ آٹا گوندھ رہی تھی. اب بیوی نے آتی دیکھا تو فوراً کہا
آ گئے؟ آ گیا. کہ دیکھو بالٹی رکھی ہے, ذرا ایک بالٹی پانی بھر کر لے آؤ. کبھی میں آیا نہیں, تم نے تنگ کرنا مجھے شروع کر دیا. ابھی گھر میں گھسا نہیں, تنگ کرنا شروع کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. بالٹی اٹھائی, دریا کی طرف چلا. دریا میں سے پانی بھرا. جب بہتے پانی کو دیکھا تو دل نے چاہا کہ تھوڑا غسل کر لیا جائے. فوراً لباس اتارا کر دریا کے اندر کودا, غسل کیا. جب دریا سے باہر آیا اپنے بدن کو دیکھنے لگا. کیوں؟ جب دریا میں گیا تھا نا تب گیا تھا, یعنی مرد تھا. جب دریا سے باہر آیا تو مرد نہیں تھا. بولیے گا عورت ہو گیا, جنس بدل گیا. جناب بڑا پریشان, یہ کیا ہو گیا؟ اپنے بدن کو دیکھ رہا ہے, یہ کیا ہو گیا؟ جناب جنس بدل گیا, کیا کروں؟ لباس پہنا اور جناب اب یہ دوڑا نہیں بلکہ بولیے گا دوڑی. شرمندگی کے ساتھ اب کیا کیا جائے؟ جناب بڑی پریشان, ایک شہر میں گیا نہیں, لفظوں پر غور کیجیے گا. اب گئی, محمد کے فضائل کی منکر تھی نا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. رسول خدا کے فضائل کی منکر گئی ایک شہر میں. جناب اب کیا کیا جائے؟ آج کا دور تو تھا نہیں, کچھ کر لیا جائے. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی تو کری نہیں.